قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 سورہ ہود۔ سورہ ہود کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود موجودہ ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا سورہ نمبر 11 اور ترتیب نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر 52 ہے۔ یہ سورہ حضرت ابو طالب علیہ السلام اور حضرت خدیجہ علیہ السلام کی وفات کے بعد مکہ مکرمہ میں نازل ہوا، اس لیے اس سورے میں شروع سے ہی ایسے مضامین ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنین کی تسلی و دلجوئی کا باعث ہیں۔ اس سورے میں چونکہ حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اس لیے اس کو سورہ ہود کہتے ہیں، اور ہود اللہ تعالیٰ کے رسولوں میں سے ایک رسول کا نام ہے۔ روایات کے مطابق آیت نمبر 3 میں صاحب فضل سے مراد حضرت علی علیہ السلام کی ذات مبارک ہے۔ روایات ائمہ کے مطابق آیت نمبر 17 میں بینہ یعنی اللہ کی نشانی سے مراد حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور شاہد یعنی گواہ سے مراد حضرت علی علیہ السلام ہے۔ آیت نمبر 41 سے 43 تک کے مطابق اللہ کے غضب سے نجات کے لیے نجات کی کشتی میں سوار ہونا ضروری ہے، کیونکہ نبی کے ساتھ رشتہ داری نجات کا ذریعہ نہیں بن سکتی، اسی لیے حضرت نوح کا بیٹا غرق ہوا، کیونکہ وہ نجات کا ذریعہ نبی کے بجائے پہاڑ کو سمجھتا رہا۔ آیت نمبر 71 سے 73 تک میں کئی دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسحاق کا ذکر ہے، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، اور آپ کی ولادت کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑھاپے میں دی گئی، جبکہ حضرت اسحاق کی والدہ حضرت سارہ بھی بانجھ اور بوڑھی ہو چکی تھیں۔ جب حضرت سارہ نے یہ خوشخبری سنی تو تعجب کا اظہار کیا۔ آیت نمبر 80 کی تعویل میں قوت سے امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ اور رکن شدید سے ان کے 313 انصار کو مراد لیا گیا ہے، جس کا مقصد یہ ہے کہ جناب لوط کی آرزو تھی کہ کاش میرے پاس اس قسم کے انصار ہوتے تو میں ہر قیمت پر معاشرے میں فساد کی روک تھام کر دیتا۔ آیت نمبر 84 سے 95 تک میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام کا قوم کو توحید کی طرف دعوت دینا، ناپ تول میں کمی کرنے سے منع کرنا، قوم کا حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑانا، اور حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات اور ظالموں کی ہلاکت کو بیان کیا گیا ہے۔ اور ان آیات میں اہم بات یہ بیان ہوئی ہے کہ جو شخص حق کی طرف دعوت دینے والا ہو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس پر پہلے خود عمل کرے۔ جو شخص کسی مشکل میں گرفتار ہو وہ اس سورے کو 13 مرتبہ پڑھے تو اس کی مشکل دور ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را کتاب احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ الف لام را، یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کی آیتیں ایک واقف کار حکیم کی طرف سے دلائل سے خوب مستحکم کر دی گئیں، پھر تفصیل وار بیان کر دی گئی ہیں۔ الا تعبدوا الا اللہ اننی لکم منہ نذیر وبشیر، کہ سوائے خدا کے کسی کی عبادت نہ کرو، میں تو اسی کی طرف سے تمہیں عذاب سے ڈرانے والا اور بہشت کی خوشخبری دینے والا رسول ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
كبير. اور یہ بھی کہ اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں گناہوں سے توبہ کرو، وہی تمہیں ایک مقرر مدت تک اچھے لطف کے فائدے اٹھانے دے گا، اور وہی ہر صاحب بزرگی کو اس کی بزرگی کی داد عطا فرمائے گا، اور اگر تم نے اس کے حکم سے منہ موڑا تو مجھے تمہارے بارے میں ایک بڑے خوفناک دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير. یاد رکھو تم سب کو آخر کار خدا ہی کی طرف لوٹنا ہے، اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے۔ ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه عليم بذات الصدور۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھو یہ کفار تمہاری عداوت میں اپنے سینوں کو گویا دوہرا کیے ڈالتے ہیں تاکہ خدا سے اپنی باتوں کو چھپائے رہیں، مگر دیکھو جب یہ لوگ اپنے کپڑے خوب لپیٹتے ہیں تب بھی تو خدا ان کی باتوں کو جانتا ہے، جو چھپا کر کرتے ہیں اور کھلم کھلا کرتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ سینوں کے بھید تک کو خوب جانتا ہے۔ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين۔ اور زمین پر چلنے والوں میں کوئی ایسا نہیں جس کی روزی خدا کے ذمے نہ ہو، اور خدا ان کے ٹھکانے اور مرنے کے بعد ان کے سونپے جانے کی جگہ قبر کو بھی جانتا ہے۔ سب کچھ روشن کتاب لوح محفوظ میں موجود ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اور وہ تو وہی قادر مطلق ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش فلک نہوم پانی پر تھا۔ اس نے آسمان و زمین اس غرض سے بنایا تاکہ تم لوگوں کو آزمائے کہ تم میں زیادہ اچھی کارگزاری والا کون ہے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر تم ان سے کہو گے کہ مرنے کے بعد تم سب کے سب دوبارہ قبروں سے اٹھائے جاؤ گے تو کافر لوگ ضرور کہہ بیٹھیں گے کہ یہ تو بس کھلا ہوا جادو ہے۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم گنتی کے چند دنوں تک ان پر عذاب اتارنے میں دیر بھی کریں تو یہ لوگ اپنی شرارت سے بے تعامل ضرور کہنے لگیں گے کہ ہائے، عذاب کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ سن رکھو جس دن ان پر عذاب آ پڑے تو پھر ان کے ٹالے نہ ٹلے گا، اور جس عذاب کی یہ لوگ ہنسی اڑایا کرتے تھے وہ ان کو ہر طرف سے گھیر لے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ
كفور اور اگر ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھائیں پھر اس کو ہم اس سے چھین لیں تو اس وقت یقیناً بڑا بے آس ناشکرا ہو جاتا ہے اور ہماری شکایت کرنے لگتا ہے۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اور اگر ہم تکلیف کے بعد جو اسے پہنچتی تھی راحت و آرام کا ذائقہ چکھائیں تو ضرور کہنے لگتا ہے کہ اب تو سب سختیاں مجھ سے دفع ہو گئیں۔ اس میں شک نہیں کہ وہ بڑا جلدی خوش ہو جانے والا شیخی باز ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ مگر جن لوگوں نے صبر کیا اور اچھے اچھے کام کیے وہ ایسے نہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے واسطے خدا کی بخشش اور بہت بڑی کھری مزدوری ہے۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَن يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ۔ تو جو چیز تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی ہے ان میں سے بعض کو سنانے کے وقت شاید تم فقط اس خیال سے چھوڑ دینے والے ہو اور تم تنگ دل ہوتے ہو کہ مبادا یہ لوگ کہہ بیٹھیں کہ ان پر خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، یا ان کی تصدیق کے لیے ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہ آیا۔ تو تم صرف عذاب سے ڈرانے والے ہو، تمہیں ان کا خیال نہ کرنا چاہیے، اور خدا ہر چیز کا ذمہ دار ہے۔ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَرَيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس شخص تم نے اس قرآن کو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے؟ تو تم ان سے صاف صاف کہہ دو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو زیادہ نہیں، ایسے 10 سورے اپنی طرف سے گھڑ کے لے آؤ، اور خدا کے سوا جس جس کو تمہیں بلاتے بن پڑے مدد کے واسطے بلا لو۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَهَلْ أَنتُم مُّسْلِمُونَ۔ اس پر اگر تمہاری نہ سنے تو تم سمجھ لو کہ یہ قرآن صرف خدا کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور یہ کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، تو کیا تم اب بھی اسلام لاؤ گے یا نہیں؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون۔ نیکی کرنے والوں میں سے جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہو تو ہم انہیں ان کی کارگزاریوں کا بدلہ دنیا ہی میں پورا پورا بھر دیتے ہیں، اور یہ لوگ دنیا میں گھاٹے میں نہیں رہیں گے۔ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون۔ مگر ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں، اور جو کچھ دنیا میں ان لوگوں نے کیا دھرا تھا سب اکارت ہو گیا،
اور جو کچھ یہ لوگ کرتے تھے سب ملیا میٹ ہو گیا۔ أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ تو کیا جو شخص اپنے پروردگار کی طرف سے دلیل روشن پر ہو اور اس کے پیچھے ہی پیچھے انہی کا ایک گواہ ہو، اور اس کے قبل موسیٰ کی کتاب توریت جو لوگوں کے لیے پیشوا اور رحمت تھی اس کی تصدیق کرتی ہو، وہ بہتر ہے یا کوئی دوسرا؟ یہی لوگ سچے ایمان لانے والے ہیں۔ اور تمام فرقوں میں سے جو شخص اس کا انکار کرے تو اس کا ٹھکانہ بس آتش جہنم ہے۔ تو تم کہیں اس کی طرف سے شک میں نہ پڑے رہنا، بے شک یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے برحق ہے، مگر بہتیرے لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين۔ اور جو شخص خدا پر جھوٹ موٹ بہتان باندھے اس سے زیادہ ظالم کون ہوگا؟ ایسے لوگ اپنے پروردگار کے حضور میں پیش کیے جائیں گے اور گواہ اظہار کریں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ بہتان باندھا۔ سن رکھو کہ ظالموں پر خدا کی پھٹکار ہے۔ الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون۔ جو خدا کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں اور اس میں کجی نکالنا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون۔ یہ لوگ روئے زمین میں نہ خدا کو ہرا سکتے ہیں اور نہ خدا کے سوا ان کا کوئی سرپرست ہوگا۔ ان کا عذاب دونا کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ حسد کے مارے نہ تو حق بات سن سکتے تھے نہ دیکھ سکتے تھے۔ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ اپنا آپ ہی گھاٹا کیا، اور جو افطرا پردازیاں یہ لوگ کرتے تھے قیامت میں سب انہیں چھوڑ کے چل چمپت ہو گئیں۔ لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون۔ اس میں شک نہیں کہ چار ناچار یہی لوگ آخرت میں بڑے گھاٹا اٹھانے والے ہوں گے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ بے شک جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے اچھے کام کیے
اور اپنے پروردگار کے سامنے عاجزی سے جھکے یہی لوگ جنتی ہیں کہ یہ بہشت میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون۔ کافر مسلمان دونوں فریق کی مثل اندھے اور بہرے اور دیکھنے والے اور سننے والے کی سی ہے، کیا یہ دونوں مثل میں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو کیا تم لوگ غور نہیں کرتے؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ۔ اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ضرور ان کی قوم کے پاس بھیجا، اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تو تمہارا عذاب خدا سے صریحی دھمکانے والا ہوں۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ أَلِيمٍ۔ اور یہ سمجھاتا ہوں کہ تم خدا کے سوا کسی کی پرستش نہ کرو، میں تم پر ایک دردناک دن قیامت کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين۔ تو ان کے سردار جو کافر تھے کہنے لگے کہ ہم تو تمہیں اپنا ہی سا ایک آدمی سمجھتے ہیں، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہارے پیرو ہوئے بھی ہیں تو بس صرف ہمارے چند رذیل لوگ، اور وہ بھی بے سوچے سمجھے سرسری نظر میں، اور ہم تو اپنے اوپر تم لوگوں کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے بلکہ تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون۔ نوح نے کہا، اے میری قوم، کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے اپنی سرکار سے رحمت نبوت عطا فرمائی ہے اور وہ تمہیں سجھائی نہیں دیتی، تو کیا میں اس کو زبردستی تمہارے گلے منڈ سکتا ہوں اور تم ہو اس کو ناپسند کیے چلے جاؤ؟ وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ۔ اور اے میری قوم، میں تو تم سے اس کے صلے میں کچھ مال کا طالب نہیں، میری مزدوری تو بس خدا کے ذمے ہے، اور میں تو تمہارے کہنے سے ان لوگوں کو جو ایمان لا چکے ہیں نکال نہیں سکتا، کیونکہ یہ لوگ بھی ضرور اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہوں گے، مگر میں تو دیکھتا ہوں کہ کچھ تم ہی لوگ ناحق جہالت کرتے ہو۔ وَيَا قَوْمِ مَنْ يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِن طَرَدتُّهُمْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۔ اور اے میری قوم، اگر میں ان بیچارے غریب ایمانداروں کو نکال دوں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ تو کیا تم اتنا بھی غور نہیں کرتے؟ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين۔ اور میں تو تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس خدائی خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب داں ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو لوگ تمہاری نظروں میں ذلیل ہیں انہیں میں یہ نہیں کہتا کہ خدا ان کے ساتھ ہرگز بھلائی نہیں کرے گا، اور ان لوگوں کے دلوں کی بات خدا ہی خوب جانتا ہے۔ اور اگر میں ایسا کہوں تو میں بھی یقینی ظالم ہوں۔ قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے نوح تم ہم سے یقیناً جھگڑے اور بہت جھگڑے کر چکے، پھر اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی تم ہمیں دھمکی دیتے تھے ہم پر لا چکو۔ قال انما يأتيكم به الله ان شاء وما انتم بمعجزين۔ نوح نے کہا، اگر چاہے گا تو بس خدا ہی تم پر عذاب لائے گا، اور تم لوگ کسی طرح اسے ہرا نہیں سکتے۔ ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون۔ اور اگر میں چاہوں کہ تمہاری کتنی ہی خیر خواہی کروں، اگر خدا کو تمہارا بہکانا منظور ہے تو میری خیر خواہی کچھ بھی تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ وہی تمہارا پروردگار ہے اور اسی کی طرف تم کو لوٹ جانا ہے۔ ام یقولون افتراه قل ان افتریته فعلی اجرامی وانا بریء مما تجرمون۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کفار مکہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن کو اس تم نے گڑھ لیا ہے؟ تم کہہ دو کہ اگر میں نے اس کو گھڑا ہے تو میرے گناہ کا وبال مجھ پر ہوگا، اور تم لوگ جو گناہ کر کے مجرم ہوتے ہو اس سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ۔ اور نوح کے پاس یہ وحی بھیج دی گئی تھی کہ جو ایمان لا چکا وہ لا چکا، ان کے سوا کوئی شخص تمہاری قوم سے ہرگز ایمان نہ لائے گا، تو تم خواہ مخواہ ان کی کارستانیوں کا کچھ غم نہ کھاؤ۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ۔ اور بسم اللہ کر کے ہمارے روبرو اور ہمارے حکم سے کشتی بنا ڈالو، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے بارے میں مجھ سے سفارش نہ کرنا، کیونکہ یہ لوگ ضرور ڈبا دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا
فإنا نسخر منكم كما تسخرون۔ اور نوح کشتی بنانے لگے، اور جب کبھی ان کی قوم کے سربراوردہ لوگ ان کے پاس سے گزرتے تھے تو ان سے مسخرہ پن کرتے۔ نوح جواب میں کہتے کہ اگر اس وقت تم ہم سے مسخرہ پن کرتے ہو تو جس طرح تم ہم پر ہنستے ہو اسی طرح ہم تم پر ایک وقت ہنسیں گے۔ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ اور تمہیں ان قریب ہی معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے کہ دنیا میں اسے رسوا کر دے، اور کس پر قیامت میں دائمی عذاب نازل ہوتا ہے۔ حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول وما آمن معه إلا قليل۔ یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا اور تنور جوش مارنے لگا تو ہم نے حکم دیا، اے نوح ہر قسم کے جانداروں میں سے نر و مادہ جوڑا یعنی 2 لے لو، اور جس کی ہلاکت کا حکم پہلے ہی ہو چکا ہے اس کے سوا اپنے سب گھر والے اور جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان سب کو کشتی میں بٹھا لو، اور ان کے ساتھ ایمان بھی تھوڑے ہی لوگ لائے تھے۔ وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم۔ اور نوح نے اپنے ساتھیوں سے کہا بسم اللہ مجریہا و مرساہا، خدا ہی کے نام سے اس کا بہاؤ اور ٹھہراؤ ہے، کشتی میں سوار ہو جاؤ، بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ۔ اور کشتی ہے کہ پہاڑوں کسی اونچی لہروں میں ان لوگوں کو لیے ہوئے چلی جا رہی ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو جو ان سے الگ تھلگ ایک گوشے میں تھا آواز دی، اے میرے فرزند آ ہماری کشتی میں سوار ہو لے اور کافروں کے ساتھ نہ رہ۔ قال سآوی إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين۔ وہ بولا مجھے معاف کیجئے، میں ابھی تو کسی پہاڑ کا سہارا پکڑتا ہوں جو مجھے پانی میں ڈوبنے سے بچا لے گا۔ نوح نے اس سے کہا ارے کمبخت، آج خدا کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں مگر خدا ہی جس پر رحم فرمائے گا۔ اور یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ یکایک دونوں باپ بیٹے کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب کر رہ گیا۔ وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين۔ اور جب خدا کی طرف سے حکم دیا گیا کہ اے زمین
اپنا پانی جذب کر لے، اور اے آسمان برسنے سے تھم جا، اور پانی گھٹ گیا، اور لوگوں کا کام تمام کر دیا گیا، اور کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، اور ہر چہار طرف پکار دیا گیا کہ ظالم لوگوں کو خدا کی رحمت سے دوری ہو۔ ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين۔ اور جس وقت نوح کا بیٹا غرق ہو رہا تھا تو نوح نے اپنے پروردگار کو پکارا اور عرض کی، اے میرے پروردگار، اس میں تو شک نہیں کہ میرا بیٹا میرے اہل میں شامل ہے، اور تو نے وعدہ کیا تھا کہ تیرے اہل کو بچا لوں گا، اور اس میں تو شک نہیں کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو سارے جہان کے حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين۔ تو میرے بیٹے کو نجات دے دے۔ خدا نے فرمایا، اے نوح، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ ہرگز وہ تمہارے اہل میں شامل نہیں، وہ بے شک بدچلن ہے۔ تو دیکھو، جس کا تمہیں علم نہیں ہے مجھ سے اس کے بارے میں درخواست نہ کیا کرو، میں تمہیں سمجھائے دیتا ہوں کہ نادانوں کسی باتیں نہ کیا کرو۔ قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين۔ نوح نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، میں تجھی سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس چیز کا مجھے علم نہ ہو میں اس کی درخواست کروں، اور اگر تو مجھے میرے قصور نہ بخش دے گا اور مجھ پر رحم نہ کھائے گا تو میں سخت گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جاؤں گا۔ قیل یا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم۔ جب طوفان جاتا رہا تو حکم دیا گیا، اے نوح، ہماری طرف سے سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اترو جو تم پر ہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان میں سے کچھ لوگوں پر، اور تمہارے بعد کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ہم تھوڑے ہی دن بعد بیراور کریں گے، پھر ہماری طرف سے ان کو نافرمانی کی وجہ سے دردناک عذاب پہنچے گا۔ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ غیب کی چند خبریں ہیں جن کو ہم تمہاری طرف وحی کے ذریعے پہنچاتے ہیں، جو اس کے قبل نہ تم جانتے تھے اور نہ تمہاری قوم ہی جانتی تھی، تو تم صبر کرو، اس میں شک نہیں کہ آخرت کی خوبیاں پرہیزگاروں ہی کے واسطے ہیں۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون۔ اور ہم نے
قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو پیغمبر بنا کر بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، تم بس نرے افترا پرداز ہو۔ يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون۔ اے میری قوم، میں اس سمجھانے پر تم سے کچھ مزدوری نہیں مانگتا، میری مزدوری تو بس اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، تو کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ۔ اور اے میری قوم، اپنے پروردگار سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرو، تو وہ تم پر موسلا دھار میں آسمان سے برسائے گا، خشک سالی نہ ہوگی، اور تمہاری قوت میں اور قوت بڑھا دے گا، اور مجرم بن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی دلیل لے کر تو آئے نہیں، اور ہم تمہارے کہنے سے اپنے خداؤں کو تو چھوڑنے والے نہیں، اور نہ ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون۔ ہم تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہمارے خداؤں میں سے کسی نے تمہیں مجنون بنا دیا ہے، اسی وجہ سے تم بہکی باتیں کرتے ہو۔ ہود نے جواب دیا، بے شک میں خدا کو گواہ کرتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ تم خدا کے سوا دوسروں کو اس کا شریک بناتے ہو۔ من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون۔ اس سے میں بیزار ہوں تو تم سب کے سب میرے ساتھ مکاری کرو اور مجھے دم مارنے کی مہلت بھی نہ دو، تو بھی مجھے پرواہ نہیں۔ انی توکلت علی اللہ ربی وربکم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم۔ کیونکہ میں تو صرف خدا ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے، اور روئے زمین پر جتنے چلنے والے ہیں سب کی چوٹی اسی کے ہاتھ میں ہے، اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار انصاف کی سیدھی راہ پر ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ۔ اس پر بھی اگر تم اس کے حکم سے منہ پھیرے رہو تو جو حکم دے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا تھا اسے تو میں یقیناً پہنچا چکا، اور میرا پروردگار تمہاری نافرمانی پر
تمہیں ہلاک کر کے تمہارے سوا دوسری قوم کو تمہارا جانشین کرے گا اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اس میں تو شک ہی نہیں کہ میرا پروردگار ہر چیز کا نگہبان ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے ہود کو اور جو لوگ اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دی اور ان سب کو سخت عذاب سے بچا لیا۔ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حالات قوم عاد کے ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں سے انکار کیا اور اس کے پیغمبروں کی نافرمانی کی اور ہر سرکش دشمن کے حکم پر چلتے رہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے لگا دی گئی اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ دیکھو قوم عاد نے اپنے پروردگار کا انکار کیا، دیکھو ہود کی قوم عاد ہماری بارگاہ سے دھتکاری پڑی ہے۔ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ۔ اور ہم نے قوم سمود کے پاس ان کے بھائی صالح کو پیغمبر بنا کر بھیجا تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا ہی کی پرستش کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ اسی نے تم کو زمین کی مٹی سے پیدا کیا اور تم کو اس میں بسایا، تو اس سے مغفرت کی دعا مانگو، پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار ہر شخص کے قریب اور سب کی سنتا اور دعا قبول کرتا ہے۔ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب۔ وہ لوگ کہنے لگے، اے صالح، اس سے پہلے تو تم سے ہماری امیدیں وابستہ تھیں، تو کیا اب تم جس چیز کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے تھے اس کی پرستش سے ہمیں روکتے ہو، اور جس دین کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو ہم تو اس کی نسبت ایسے شک میں پڑے ہیں کہ اس نے متحیر کر دیا ہے۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير۔ صالح نے جواب دیا، اے میری قوم، بھلا دیکھو تو کہ اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی بارگاہ سے رحمت
نبوت عطا کی ہے، اس پر بھی اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو خدا کے عذاب سے بچانے میں میری مدد کون کرے گا؟ پھر تم سوا نقصان کے میرا کچھ بڑھا تو دو گے نہیں؟ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ۔ اور اے میری قوم، یہ خدا کی بھیجی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے واسطے میری نبوت کا ایک معجزہ ہے، تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے کھائے اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچاؤ، ورنہ پھر تمہیں فوراً ہی خدا کا عذاب لے ڈالے گا۔ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ 3 أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ اس پر بھی ان لوگوں نے اس کی کونچے کاٹ کر مار ڈالا۔ تب صالح نے کہا، اچھا 3 دن تک اور اپنے اپنے گھر میں چین اڑا لو، یہی خدا کا وعدہ ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے صالح اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے نجات دی اور اس دن کی رسوائی سے بچا لیا۔ اس میں شک نہیں کہ تیرا پروردگار زبردست غالب ہے۔ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک سخت چنگھاڑ نے لے ڈالا، تو وہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے اور ایسے مر مٹے کہ گویا ان میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا إِنَّ ثَمُودَ كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِثَمُودَ۔ تو دیکھو قوم سمود نے اپنے پروردگار کی نافرمانی کی اور سزا دی گئی۔ سن رکھو کہ قوم سمود اس کی بارگاہ سے دھتکاری ہوئی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر آئے اور انہوں نے ابراہیم کو سلام کیا اور ابراہیم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر ابراہیم بلا توقف ایک بچڑے کا بھنا ہوا گوشت لے آئے اور ساتھ کھانے بیٹھے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ پھر جب دیکھا کہ ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھتے تو ان کی طرف سے بدگمان ہوئے اور جی میں ان سے ڈر گئے۔ ان کو وہ فرشتے سمجھے اور کہنے لگے، آپ ڈریے نہیں، ہم تو قوم لوط کی طرف ان کی سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ
اور ابراہیم کی بیوی سارا کھڑی ہوئی تھیں، وہ یہ خبر سن کر ہنس پڑیں تو ہم نے انہیں فرشتوں کے ذریعے سے اسحاق کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی، اور اس اسحاق کے بعد یعقوب کی۔ قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ وہ کہنے لگی، اے ہے کیا میں اب بچہ جننے بیٹھوں گی؟ میں تو بڑھیا ہوں اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہیں، یہ تو ایک بڑی تعجب خیز بات ہے۔ قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد۔ وہ فرشتے بولے، ہائے تم خدا کی قدرت سے تعجب کرتی ہو؟ اے اہل بیت نبوت، تم پر خدا کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں، اس میں شک نہیں کہ وہ قابل حمد و ثنا بزرگ ہے۔ فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، پھر جب ابراہیم کے دل سے خوف جاتا رہا اور ان کے پاس اولاد کی خوشخبری بھی آ چکی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے، ناز سے سفارش کرنے لگے۔ ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، بے شک ابراہیم بردبار نرم دل، ہر بات میں خدا کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ یا ابراہیم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم آتيهم عذاب غیر مردود۔ ہم نے کہا، اے ابراہیم اس بات میں ہٹ مت کرو، اس بارے میں جو حکم تمہارے پروردگار کا تھا وہ قطعاً آ چکا، اور اس میں شک نہیں کہ ان پر ایسا عذاب آنے والا ہے جو کسی طرح ٹل نہیں سکتا۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لڑکوں کی صورت میں لوط کے پاس آئے تو ان کے خیال سے رنجیدہ ہوئے اور ان کے آنے سے تنگ دل ہو گئے، اور یہ کہنے لگے کہ یہ آج کا دن سخت مصیبت کا دن ہے۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ۔ اور ان کی قوم لڑکوں کا آنا سن کر برے ارادے سے ان کے پاس دوڑتی ہوئی آئی، اور یہ لوگ اس کے قبل بھی برے برے کام کیا کرتے تھے۔ لوط نے جب ان کو آتے دیکھا تو کہا، اے میری قوم، یہ میری قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، ان سے نکاح کر لو، یہ تمہارے واسطے جائز اور زیادہ صاف ستھری ہیں۔ تو خدا سے ڈرو اور مجھے میرے مہمان کے بارے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں سے کوئی بھی سمجھدار آدمی نہیں ہے؟ قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد۔
ان کمبختوں نے جواب دیا، تم کو تو خوب معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی لڑکیوں کی ہمیں کچھ حاجت نہیں ہے، اور جو بات ہم چاہتے ہیں وہ تو تم خوب جانتے ہو۔ قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد۔ لوط نے کہا، کاش مجھ میں تمہارے مقابلے کی قوت ہوتی یا میں کسی مضبوط قلعے میں پناہ لے سکتا۔ قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب۔ وہ فرشتے بولے، اے لوط، ہم تمہارے پروردگار کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، تم گھبراؤ نہیں، یہ لوگ تم تک ہرگز دسترس نہیں پا سکتے، تو تم کچھ رات رہے اپنے لڑکے بالوں سمیت نکل بھاگو، اور تم میں سے کوئی ادھر مڑ کر بھی نہ دیکھے مگر تمہاری بیوی، کہ اس پر بھی یقیناً وہی عذاب نازل ہونے والا ہے جو ان لوگوں پر نازل ہوگا، اور ان کے عذاب کا وعدہ بس صبح ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود۔ پھر جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کی زمین کے طبقے الٹ کر اس کے اوپر کے حصے کو اس کے نیچے کا بنا دیا، اور اس پر ہم نے کھرنجے دار پتھر تابڑ توڑ برسائے۔ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد۔ جن پر تمہارے پروردگار کی طرف سے نشان بنائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں کفار مکہ سے کچھ دور نہیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ۔ اور ہم نے مدین والوں کے پاس ان کے بھائی شعیب کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، خدا کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، اور ناپ اور تول میں کمی نہ کیا کرو۔ میں تو تم کو آسودگی میں دیکھ رہا ہوں، پھر گھٹانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور میں تو تم پر اس دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں جو سب کو گھیر لے گا۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور اے میری قوم، پیمانہ اور ترازو انصاف کے ساتھ پورے رکھا کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو، اور روئے زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ۔ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا بقیہ تمہارے واسطے کہیں اچھا ہے، اور میں تو کچھ تمہارا نگہبان نہیں۔
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد۔ وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب، کیا تمہاری نماز جسے تم پڑھا کرتے ہو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن بتوں کی پرستش ہمارے باپ دادا کرتے آئے انہیں ہم چھوڑ بیٹھیں، یا ہم اپنے مالوں میں جو کچھ چاہیں کر بیٹھے؟ تم ہی تو بس ایک بردبار اور سمجھدار رہ گئے ہو۔ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اچھی حلال روزی کھانے کو دی ہے تو میں بھی تمہاری طرح حرام کھانے لگوں، اور میں تو یہ نہیں چاہتا کہ جس کام سے تم کو روکوں تمہارے برخلاف آپ اس کو کرنے لگوں۔ میں تو جہاں تک مجھ سے بن پڑے اصلاح کے سوا کچھ اور چاہتا ہی نہیں، اور میری تائید تو خدا کے سوا اور کسی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اسی پر میں نے بھروسہ کر لیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ۔ اور اے میری قوم، میری ضد کہیں تم سے ایسا جرم نہ کروا دے جیسی مصیبت قوم نوح یا قوم ہود یا قوم صالح پر نازل ہوئی تھی، ویسی ہی مصیبت تم پر بھی آ پڑے۔ اور لوط کی قوم کا زمانہ تو کچھ ایسا تم سے دور نہیں، انہی سے عبرت حاصل کرو۔ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ۔ اور اپنے پروردگار سے اپنی مغفرت کی دعا مانگو، پھر اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک میرا پروردگار بڑا مہربان اور محبت والا ہے۔ قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز۔ وہ لوگ کہنے لگے اے شعیب، جو باتیں تم کہتے ہو ان میں سے اکثر تو ہماری سمجھ ہی میں نہیں آتی، اور اس میں شک ہی نہیں کہ ہم تمہیں اپنے لوگوں میں بہت کمزور سمجھتے ہیں، اور اگر تمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تم کو کب کا سنسار کر چکے ہوتے، اور تم تو ہم پر کسی طرح غالب نہیں آ سکتے۔ قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط۔ شعیب نے کہا اے میری قوم، کیا میرے قبیلے کا دباؤ تم پر خدا سے بھی بڑھ کر ہے؟
کہ تم کو اس کا یہ خیال ہے، اور خدا کو تم لوگوں نے اپنے پس پشت ڈال دیا ہے۔ بے شک میرا پروردگار تمہارے سب اعمال پر احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ۔ اور اے میری قوم، تم اپنی جگہ جو چاہو کرو، میں بھی بجائے خود کچھ کرتا ہوں۔ ان قریب ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر عذاب نازل ہوتا ہے جو اس کو لوگوں کی نظروں میں رسوا کر دے گا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا ہے۔ تم بھی منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ۔ اور جب ہمارا عذاب کا حکم آ پہنچا تو ہم نے شعیب اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی مہربانی سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ایک چنگھاڑ نے لے ڈالا، پھر تو وہ سب کے سب اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا أَلَا بُعْدًا لِّمَدْيَنَ كَمَا بَعِدَتْ ثَمُودُ۔ اور وہ ایسے مر مٹے کہ گویا ان بستیوں میں کبھی بسے ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ جس طرح سمود خدا کی بارگاہ سے دھتکارے گئے، اسی طرح اہل مدین کی بھی دھتکار ہوئی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں اور روشن دلیل دے کر پیغمبر بنا کر بھیجا۔ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ۔ فرعون اور اس کے امراء کے پاس تو لوگوں نے فرعون ہی کا حکم مان لیا اور موسیٰ کی ایک نہ سنی، حالانکہ فرعون کا حکم کچھ جچا سمجھا ہوا نہ تھا۔ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ۔ قیامت کے دن وہ اپنی قوم کے آگے آگے چلے گا اور ان کو دوزخ میں لے جا جھونک دے گا، اور یہ لوگ کس قدر برے گھاٹ اتارے گئے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ۔ اور اس دنیا میں بھی لعنت ان کے پیچھے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی لگی رہے گی۔ کیا برا انعام ہے جو انہیں ملا۔ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ چند بستیوں کے حالات ہیں جو ہم تم سے بیان کرتے ہیں، ان میں سے بعض تو اس وقت تک قائم ہیں اور بعض کا تہس نہس ہو گیا۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ
اور ہم نے کسی طرح ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ان لوگوں نے آپ اپنے اوپر نافرمانی کر کے ظلم کیا۔ پھر جب تمہارے پروردگار کا عذاب کا حکم آ پہنچا تو نہ ان کے وہ معبود ہی کچھ کام آئے جنہیں خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے تھے، اور نہ ان معبودوں نے ہلاک کرنے کے سوا کچھ فائدہ ہی پہنچایا، بلکہ انہی کی پرستش کی بدولت عذاب آیا۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بستیوں کے لوگوں کی سرکشی سے جب تمہارا پروردگار عذاب میں پکڑتا ہے تو اس کی پکڑ ایسی ہی ہوتی ہے، بے شک اس کی پکڑ تو بڑی دردناک اور سخت ہوتی ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ۔ اس میں تو شک نہیں کہ اس میں اس شخص کے واسطے جو عذاب آخرت سے ڈرتا ہے ہماری قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یہ وہ روز ہوگا کہ سارے جہان کے لوگ جمع کیے جائیں گے، اور یہی وہ دن ہوگا کہ ہماری بارگاہ میں سب حاضر کیے جائیں گے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم بس ایک معین مدت تک اس میں دیر کر رہے ہیں۔ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ۔ جس دن وہ آ پہنچے گا تو بغیر حکم خدا کوئی شخص بات بھی تو نہیں کر سکے گا، پھر کچھ لوگ ان میں سے بدبخت ہوں گے اور کچھ لوگ نیک بخت۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ۔ تو جو لوگ بدبخت ہیں وہ دوزخ میں ہوں گے اور اسی میں ان کی ہائے وائے اور چیخ پکار ہوگی۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ لوگ جب تک آسمان اور زمین ہے ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تمہارا پروردگار نجات دینا چاہے، بے شک تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے کر ہی کے رہتا ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ۔ اور جو لوگ نیک بخت ہیں وہ تو بہشت میں ہوں گے، اور جب تک آسمان اور زمین باقی ہیں وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے، مگر جب تیرا پروردگار چاہے سزا دے کر آخر میں جنت میں لے جائے۔ یہ وہ بخشش ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگی۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ۔ تو یہ لوگ خدا کے علاوہ جس کی پرستش کرتے ہیں تم اس سے شک میں نہ پڑنا، یہ لوگ بس ویسی ہی تو عبادت کرتے ہیں جیسے ان سے پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے،
اور ہم ضرور قیامت کے دن ان کو عذاب کا پورا پورا حصہ بلا کم و کاست دیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تو اس میں بھی جھگڑے ڈالے گئے، اور اگر تمہارے پروردگار کی طرف سے تاخیر عذاب کا حکم قطعی پہلے ہی نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان کب کا فیصلہ یقیناً ہو گیا ہوتا، اور یہ لوگ کفار مکہ بھی اس قرآن کی طرف سے بہت گہرے شک میں پڑے ہیں۔ وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ اور اس میں تو شک ہی نہیں کہ تمہارا پروردگار ان کی کارستانیوں کا بدلہ بھرپور دے گا، کیونکہ جو ان کی کرتوتیں ہیں اس سے وہ خوب واقف ہے۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ۔ تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ لوگ بھی جنہوں نے تمہارے ساتھ کفر سے توبہ کی ہے، ٹھیک ثابت قدم رہو اور سرکشی نہ کرو، کیونکہ تم لوگ جو کچھ بھی کرتے ہو اسے وہ یقیناً دیکھ رہا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ۔ اور مسلمانوں، جن لوگوں نے ہماری نافرمانی کر کے اپنے اوپر ظلم کیا ہے ان کی طرف مائل نہ ہونا، ورنہ تم تک بھی دوزخ کی آگ آ لپٹے گی، اور خدا کے سوا اور لوگ تمہارے سرپرست بھی نہیں ہیں تو پھر تمہاری کوئی مدد بھی نہیں کرے گا۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دن کے دونوں کنارے اور کچھ رات گئے نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں یقیناً گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، اور ہماری یاد کرنے والوں کے لیے یہ باتیں نصیحت و عبرت ہیں۔ وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم صبر کرو، کیونکہ خدا نیکی کرنے والوں کا اجر برباد نہیں کرتا۔ فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنْ أَنجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ۔ پھر جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان میں کچھ لوگ ایسے عقل والے کیوں نہ ہوئے جو لوگوں کو روئے زمین پر فساد پھیلانے سے روکا کرتے۔ ایسے لوگ تھے تو مگر بہت تھوڑے، اور یہ انہی لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے عذاب سے بچا لیا، اور جن لوگوں نے نافرمانی کی تھی وہ انہی لذتوں کے پیچھے پڑے رہے جو انہیں دی گئی تھیں، اور یہ لوگ مجرم تھے ہی۔
وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، اور تمہارا پروردگار ایسا بے انصاف کبھی نہ تھا کہ بستیوں کو زبردستی اجاڑ دیتا اور وہاں کے لوگ نیک چلن ہوں۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور اگر تمہارا پروردگار چاہتا تو بے شک تمام لوگوں کو ایک ہی قسم کی امت بنا دیتا، مگر اس نے نہ چاہا، اسی وجہ سے لوگ ہمیشہ آپس میں پھوٹ ڈالا کریں گے۔ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، مگر جس پر تمہارا پروردگار رحم فرمائے، اور اسی لیے تو اس نے لوگوں کو پیدا کیا، اور اسی وجہ سے تو تمہارے پروردگار کا حکم قطعی پورا ہو کر رہا کہ ہم یقیناً جہنم کو تمام جنات اور آدمیوں سے بھر دیں گے۔ وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبران ما سلف کے حالات میں سے ہم ان تمام قصوں کو تم سے بیان کیے دیتے ہیں جن سے ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں گے، اور انہی قصوں میں تمہارے پاس حق یعنی قرآن اور مومنین کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بھی آ گئی۔ وَقُل لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان سے کہو کہ تم بجائے خود عمل کرو، ہم بھی کچھ بجائے خود کرتے ہیں۔ وَانتَظِرُوا إِنَّا مُنتَظِرُونَ، اور نتیجے کا تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور سارے آسمان اور زمین کی پوشیدہ باتوں کا علم خاص خدا ہی کو ہے، اور اسی کی طرف ہر کام پھر پھر کر لوٹتا ہے۔ تم اسی کی عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو، اور جو کچھ تم لوگ کرتے ہو اس سے خدا بے خبر نہیں۔